قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو جب جنت میں داخل کرنے کا حکم کرے گا تو مومن سے ایک جنت میں جائے گا یا 1000 میں سے ایک جائے گا. اس حدیث کو واضح طور پر بیان فرمائیں. 100 میں سے، یہ دونوں روایتیں ہیں، 100 میں سے 99 جہنم میں اور ایک جنت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 999 یہ جہنم میں اور ایک جنت میں. دونوں روایتیں. اس کا نام بھی بتلائیں، اس حدیث بھی ہیں، اس کا نام بھی بتلائیں. اور یہ دلیل صرف مسلمانوں کے لیے یا اس میں کافر بھی؟ یہ مسلمانوں کے لیے اور کافر اس میں سب ہیں. مسلمان مشرک کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ سنا ہے کہ جنازے میں شامل تو ہو جائیں مگر نماز جنازہ نہیں پڑھیں. تو پھر جنازے میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ صرف یوں ہی نام کے لیے جائیں؟ تو یقیناً اگر ایسی کوئی بات ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، تو آپ جائیں، لیکن ان کے ساتھ نماز جنازہ اس کے اوپر نہ پڑھیں. یا کھڑے ہو جائیں. تو کھڑے ہونے سے کیا ہے؟ وہاں کہاں رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ کھڑے رہیں، ہاتھ ہلاتے رہیں. سمجھ لیں، اگر ڈر ہے تو، ورنہ نہیں جانا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹانگ پر پورا قرآن پڑھے، یہ لکھا ہے. اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ، اب آپ کتاب کھلواؤ گے مجھ سے. ہارا میں آپ کے 2 درس اور ہونے والے ہیں جو آنے والے بدھ اور جمعرات کو. ہمیں سن کر بہت خوشی ہوئی. میرا مشورہ ہے کہ ہارا کی دوسری چھوٹی مسجد میں اعلان کروائیں یا پوسٹر لگوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ابھی تک وہاں اعلان نہیں لگا ہے. یہ ہمارے اقبال صاحب کو پکڑیے، ان کو ذرا لتھیڑیے، یہ بہت سست آدمی ہے اس سلسلے میں. کیوں نہیں لگوایا بھائی آپ نے اعلان؟ ہم 2-3 دن سے، جب سے یہ ہمیں ملی ہے پروگرام، جب سے میں چلا رہا ہوں وہاں اعلان لگواؤ، وہاں اعلان لگواؤ. لیکن یہ لوگ ہیں سست، کھا کھا کے سو جاتے ہیں. بس اللہ ہدایت عطا فرمائے. لگوائی بھائی اعلان، غلط بات ہے، یہ تو ظلم ہے. یہ آپ نے اسی دن کہا میں لگوا رہا ہوں اور آج تک آپ نے نہیں لگوایا. یہ امام حنیفہ ایک ٹانگ کے اوپر پڑھا کرتے تھے. یہ میرے پاس کتاب ہے بھائی، ابو الحقانی صاحب نے، وہ کوئی کون ہے، عبد القیوم حقانی پاکستان کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ لاؤ بھائی، کہاں ہے وہ کتاب؟ کھول کے ذرا دو. امام ابو حنیفہ حیات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب ہے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے حیرت انگیز واقعات. یہ میرے بچوں نے اس کا ٹائٹل پھاڑ دیا ہے. اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بہت ساری باتیں ہیں. میں نے وہاں دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا؟ وہاں تو دکھایا تھا بھائی. تو پھر ہارا میں دکھایا تھا، تو پھر یہاں پر کیوں آپ پوچھ رہے ہیں اس بات کو؟ بہرحال یہ کتاب ہے اور اس کے اندر وہ یہ ابھی ہارا میں درس ہوں گے وہاں پر. بہرحال میں نے دکھایا، اسی میں ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس، اور یہ آپ بعد میں ہم سے لے لیجئے، دیکھ لیجئے. اب یہاں جلدی جلدی یہ سوالات بھی ہیں. میں آپ کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں جو آپ یہاں آ کر دین کی اچھی باتیں بتائیں اور ہدایت کا راستہ. میں شرک اور بدعت میں مبتلا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ذریعے قرآن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربانی صاحب، میں پیچھے کچھ سوالات کرنے کی جرات کر رہا ہوں. ان سوالوں کا قرآن سنت کی روشنی میں جواب دے کر پھر ایک بار شکریہ کا موقع دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. میں تو سمجھا کہ آپ بس اسی کے اوپر بس کریں گے. ہمارے ملکوں میں سے شرک اور بدعت کو مٹانے کا صحیح اور آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی مشغول ہو جائیں ہمارے اس مشن میں، کندھے سے کندھا ملا کے شریک ہو جائیں اور اپنے حد تک آپ کوشش کریں. انشاءاللہ یہی کوشش اور محنت جاری رہے گی تو مٹ جائے گا انشاءاللہ. ایک مشرک اور بدعتی کو توحید کی دعوت دینے کا آسان راستہ کیا ہے؟ ایک تو دعا کریں اور دوسرے اس کو سمجھائیں، اور اگر مارے تو مار کھائیں. یہ سب سے آسان راستہ ہے. ہمارے ملکوں میں کئی مقامات پر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد. کیا ایسا لکھنا درست ہے؟ اور یہ لفظ یا کی کیا حقیقت ہے؟ یا مانے اے اللہ میری مدد فرما، یا محمد کے مانے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. تو یا اللہ کہنا تو درست ہے، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست. شہر گلبرگہ میں جو خواجہ بندہ گیسو دراد مقیم ہیں، ان کا ہر سال عرس ہوتا ہے اور سندل چراغاں وغیرہ ہوتے ہیں. کئی لوگ دور مقامات سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کی سوانح حیات پر تھوڑی روشنی ڈالیے. ان کی سوانح حیات دیکھنی ہے تو صوفی اور برہمن، یا صوفی اور شیطان، یہ 2 کیسٹیں میری اس میں دیکھو. یہ تو پرلے درجے کا شیعہ تھا. یہ نکاح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نکاح کے بعد 2 رکعت نماز تو میں نہیں جانتا ہوں پڑھا جاتا ہے. البتہ شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں بیوی کے پاس جانے، کمرے میں پہنچے وہاں 2 رکعت پڑھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ بیان فرمائیں. وتر پڑھنے کا میں نے بتا چکا ہوں، میں آپ لوگ اس کو معلوم کر لیں.
اگر کوئی 11ویں یا نیاز وغیرہ کر لے اور زبردستی دعوت پر بلائے تو اس دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز ہے. آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ سوالات ہیں. یہ میں رکھتا ہوں انشاءاللہ ہارے کی مسجد میں. اور کل ریاض کہاں پہ؟ پرسوں شمال الریاض میں پروگرام ہے انشاءاللہ، وہاں حاضر ہوں انشاءاللہ، وہاں جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ رکھیں آپ لوگ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. اور میرے عزیز، میرے دوست، یہ ہماری آخری مجلس صرف سرائیہ جدیدہ کی ہے، ورنہ سرائیہ جدیدہ کے زیر اہتمام تحت الاشراف جو پروگرام ہو رہے ہیں شمال الریاض کے اندر، ہارے کے اندر 2 پروگرام ہیں اور 3 پروگرام ہیں، بلکہ ایک اور جامع مسجد میں جمعے کو انشاءاللہ تعالی. ابھی ہماری ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ.